عدم بہت زیادہ مشہور شاعر نہیں ہے، لیکن ایک ان کی ہے شہرت ہے. عدم کا مطلب ہے نہ ہونا، جیسے ملک عدم. اور یہ 1910 میں پیدا ہوئے، اپریل میں. گجرانوالہ میں ایک جگہ ہے تلونڈی موسیٰ خان، وہاں پیدا ہوئے. اور مارچ 1981 میں ان کا انتقال ہوا. ان کی غزلوں سے پتہ لگتا ہے کہ جھنگ سے بھی ان کا تعلق تھا. تو وہ پھر ان کی غزلیں سمجھ میں آتی ہیں کہ جھنگ سے تعلق تھا، کیونکہ وہ تو ہیر رانجھا کا علاقہ ہے، بلکہ ان کا مزار بھی وہیں پہ ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں کو جانے کا اتفاق ہوا کہ نہیں. ہیر اور رانجھا کا مزار جو ہے وہ جھنگ کے قریب ہی ہے، وہاں ہم جا کے فاتحہ بھی پڑھی. وہ بالکل درگاہ ہی ہے، سمجھ لیں آپ. دوسری جنگ عظیم میں بھی لڑے، اور پھر اس کے بعد ہندوستان میں پونے میں رہے کچھ عرصے. ان کو کچھ پینے پلانے کی عادت ہو گئی، مینوشی شروع ہو گئی. ہم عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم شاعری ان کی پڑھتے ہیں، جب شاعروں کی تو وہ ایسے پڑھتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے لکھنی شروع کی ہے. لیکن یہ ردیف کے حساب سے شعر پڑھیں گے سارے، وہ غزلیں، اور کافی بڑا دیوان ہے ان کا یہ. تو اس میں 3-4 نشستیں ہوں گی، جن کا ہر شعر الف پہ ختم ہوتا ہے، پھر بی پہ، بے پہ، پھر پے پہ، پھر اس طرح چلیں گے ہم. اب وہ شکوہ کر رہے ہیں کہ جفا کا لطف بانداز وفا نہ ملا، کہ جتنی ہم نے وفا کی، جتنی محبت کی، وہ جو تم نے اتنی سختی کی اس کا نہیں آیا اس حساب سے. جفا کا لطف وفا نہ ملا، تیرے جہاں میں تو مرنے کا بھی صلہ نہ ملا. کسی نے کہا تھا نا کہ کتنی مشکل زندگی ہے، کس قدر آسان ہے موت. کتنی مشکل زندگی ہے، کس قدر آسان ہے موت. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے جہاں میں تو مرنے کا بھی مزہ نہ ملا. اور جناب شیخ یہ کیا ماجرا ہوا آخر، سنا ہے آپ کو کعبے میں بھی خدا نہ ملا. نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو کعبے میں بھی نہیں ملے گا، اور نیت ٹھیک ہوگی تو کہیں بیابان میں بھی مل جائے گا، کیونکہ وہ تو یہاں ہے. اور ابھی تو شکوہ نایابی بشر ہے عدم، کہ ابھی تو یہ شکوہ ہے کہ انسان نہیں ملتا. کہ عدم ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان نایاب ہے، بشر نایاب ہے. ابھی تو شکوہ نایابی بشر ہے عدم، ابھی یہ کس طرح کہہ دیں کہ ابھی ہم خدا کے نہ ملنے کی کیسے بات کر لیں. ابھی تو ہمیں انسان ہی نہیں مل رہا. کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی تک انسان کی پہچان نہیں ہوئی، انسان کی قدر کر. زباں پر آپ کا نام آ رہا ہے، غم ہستی کو آرام آ رہا ہے. یہ بہت آسان لفظوں میں، چھوٹی بحر میں، چھوٹے میٹر میں، کم الفاظ کے شعر، اور آسانی سے دل میں اترتے ہیں. کہ زباں پر آپ کا نام آ رہا ہے، غم ہستی کو آرام آ رہا ہے. اور خیانت کر کے موسیٰ کو ملا کیا. بھی موسیٰ سے کہا تھا کہ مت مانگو، مت نہیں دیکھ سکو گے، لیکن ضد کی موسیٰ نے. تو خیانت کر کے موسیٰ کو ملا کیا، ہماری سمت پیغام آ رہا ہے. اب جیسے وہ کہا تھا نا کہ ہمیں بھی جلوہ گاہ ناز میں لیتے چلو موسیٰ، تمہیں غش آ گیا تو حسن جانا کون دیکھے گا. تو خیانت کر کے موسیٰ کو ملا کیا، ہماری سمت پیغام آ رہا ہے. تڑپ کے میں نے توبہ توڑ ڈالی اور مینوشی شروع کر دی. تڑپ کے میں نے توبہ توڑ ڈالی، تیری رحمت پہ الزام آ رہا ہے. کہ کہیں تیری رحمت پہ الزام نہ آ جائے، تو میں نے سوچا میں اپنی توبہ ہی توڑ دیتا ہوں. اور عدم دل کھو کے آسودہ نہیں ہم. عدم ہم نے جو دل گوا دیا اپنا، کسی کو دے دیا یا ضائع ہو گیا، تو اس سے ہمیں کوئی آسانی نہیں ہوئی، کوئی آرام نہیں آیا. عدم دل کھو کے آسودہ نہیں ہم،
برا تھا یا بھلا کام آ رہا تھا. عدم دل کھو کے آسودہ نہیں ہم، برا تھا یا بھلا کام آ رہا تھا. انہوں نے کہا ہے نا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اب حشر میں تم سے ہم تمہارے دامنگیر ہوں گے، ہم حشر میں پوچھیں گے ان سے کہ آدمی کی جگہ خدا ہوگا. یہاں تو آدمی خدا پر بیٹھا ہے نا، اب وہ محبوب ہو گیا ہے تو ہمارے لیے تو سب کچھ وہی ہے. آدمی کی جگہ خدا ہوگا، وعدہ حشر کیا وفا ہوگا، کہ کتنے مزے سے وفا ہوگا وعدہ حشر، کیونکہ اب وہاں خدا ہے اور آدمی کا آدمی سے سامنا ہے. اب آدمی خدا نہیں بن بیٹھا. جیسے افتخار عارف نے کہا تھا کہ زمانہ کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا، زمانہ کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں. تو آدمی کی جگہ خدا ہوگا، اور تھا کسی کا تو بوجھ کشتی پر، میں نہیں تھا تو نا خدا ہوگا. نا خدا کہتے ہیں اللہ کو. لوگ کل کس کا ذکر کرتے تھے، اب وہ اپنی بات کر رہے ہیں کہ کل میں یہاں نہیں تھا تو لوگ کرتے تھے، آپ نے بھی تو کچھ سنا ہوگا. آپ اور رات کٹنے کے منتظر ہو عدم، رات کٹنے کے منتظر ہو عدم، رات کٹ بھی گئی تو کیا ہوگا. کے منتظر ہو عدم، رات کٹ بھی گئی تو کیا ہوگا. رات بہت بری چیز ہے، بہت انتظار کرتے ہیں لوگ کٹنے کا، لیکن صبح جو دن آتا ہے وہ ایک اپنی فتنہ ساوانیاں لے کے آتا ہے. عزیزو بس یہی ایک کار کرنا، کار کرنا یعنی کام کرنا. عزیزو بس یہی ایک کار کرنا، کسی انسان سے کچھ پیار کرنا. نہیں آنا تو بالکل صاف کہہ دو، نہیں آنا تو بالکل صاف کہہ دو، پریشان مت میری سرکار کرنا. وہ آپ کو یاد ہوگا، ہم نے پڑھا تھا ان کا شعر انور شعور صاحب کا کہ وعدہ تھا شام کا مگر آیا وہ رات کو، میں بھی کواڑ کھولنے فوراً نہیں گیا. تو کافی بچوں کی سی ضد ہے لیکن اچھی ضد ہے. نہیں آنا تو بالکل صاف کہہ دو، پریشان مت میری سرکار کرنا. انہیں انکار کی خو تو نہیں ہے، خو کہتے ہیں عادت کو، سرشت کو، طبیعت کو. انہیں انکار کی خو تو نہیں ہے، وہ سیکھے ہی نہیں اقرار کرنا. یعنی انکار کرنا ان کی عادت نہیں ہے، لیکن انہوں نے تو سیکھا ہی نہیں کہ اقرار بھی کیسے کرتے ہیں. اور اس پہ غالب کا ایک شعر ہے، کمال کا شعر ہے. وہ کہتے ہیں کہ ضد کی ہے اور بات مگر خو بری نہیں. اپنے محبوب کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ضد کی ہے اور بات مگر خو بری نہیں، بھولے سے اس نے سینکڑوں وعدے وفا کیے. بھولے سے کیے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی طبیعت بری نہیں ہے، بس ذرا ضدی ہے. ضد کی ہے اور بات مگر خو بری نہیں، بھولے سے اس نے سینکڑوں وعدے وفا کیے. انہیں انکار کی خو تو نہیں ہے، وہ سیکھے ہی نہیں اقرار کرنا. اور ہے جوئے شیر لانے سے بھی مشکل. جوئے شیر تو آپ کو معلوم ہوگا کہ فرحاد شیری کے لیے وہ دودھ کی نہر نکال رہا تھا تو اسے جوئے شیر کہتے ہیں. شیر فارسی میں دودھ کو کہتے ہیں اور جو کہتے ہیں ندی کو. تو کہہ رہے ہیں جوئے شیر لانے سے بھی مشکل کسی معشوق کو ہموار کرنا. یعنی کسی معشوق کو سطح پہ لے آنا وہ جوئے شیر لانے سے بھی زیادہ مشکل ہے. عدم اپنا تو مذہب بن گیا ہے، خدا کی خوبیوں سے پیار کرنا. بتا یہ رہے ہیں کہ جو خدا کی خوبیاں ہیں وہ اپناؤ، شیطان کی خوبیاں نہ اپناؤ. اور دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان سے پیار کرو.
یہ بھی حسب اصول کر لوں گا، دل کو یکسر ملول کر لوں گا۔ ملول کہتے ہیں جس ملال آ جائے، تکلیف ہو۔ جس وفا کی نہ تم سے داد ملی، وہ خدا سے وصول کر لوں گا، کہ یہ جتنے قرضے ہیں میں وہاں اتاروں گا۔ جس وفا کی نہ تم سے داد ملی، وہ خدا سے وصول کر لوں گا۔ اور تم کو جنت نصیب ہو یارو، میں جہنم قبول کر لوں گا۔ تم جو دو گے وہ سوچ کر دو گے، اچھا مصرع ہے کہ تم جو دو گے وہ سوچ کر دو گے، میں جو لوں گا وہ بھول کر لوں گا۔ اور ان سے محشر میں کیا عدم جھگڑا، اب محشر میں کیا لڑائی کریں ان سے محشر میں کیا عدم جھگڑا، جو کہیں گے قبول کر لوں گا۔ اب بت پرستی جو ہے، بتوں کو پوجنا، اس کا سب سے زیادہ استعمال مسلمان شاعروں نے کیا ہے، اور بڑے مزے سے کیا ہے، طنز کے طور پہ کیا ہے کہ بھائی بتوں سے پیار کرنا اچھی بات ہے۔ بت خوبصورت لوگوں کو بھی کہتے ہیں، جیسے بت کی طرح تراشا ہوا ہو، چزلڈ۔ دوسرا نام بت پرستی کا ڈھونڈنا ہے خدا کی ہستی کا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان سے پہچانا جاتا ہے خدا، تو دوسرا نام بت پرستی کا ڈھونڈنا ہے خدا کی ہستی کا۔ ایک صدی کی نماز سے بہتر ایک گریہ خلوص مستی کا، کہ مستی کا ایک گریہ جو ہے، مستی کا ایک آنسو جو ہے، جو خلوص سے ہو، جو سنسیئرٹی سے ہو، وہ 100 نمازوں سے بہتر ہے۔ اس پہ بہت کہا گیا ہے، مولانا روم نے کہا ہے، بڑے بڑے شاعروں نے کہا ہے اس پہ، اور ہر زبان کے شاعروں نے کہا ہے۔ اور ایک نشاں ہے قباء یوسف پر۔ اب آپ کو یوسف کا قصہ تو معلوم ہی ہے، اس میں آپ ہی قصوروار ہیں، تو کم از کم آپ 3، تو وہ جو ہے ایک نشاں ہے قباء یوسف پر، غائبانہ دراز دستی کا، غائبانہ دراز دستی کا۔ ایک شعر ہے ان کا، ظہیر کاشمیری صاحب کا، کہ دامن یوسف نہ جس شب کے زلیخا سے بچے۔ دامن یوسف بچ گیا تھا، ٹکڑا ہاتھ میں رہ گیا تھا، ان کا احترام رہ گیا تھا۔ تو دامن یوسف نہ جس شب کے زلیخا سے بچے، ہو سکے تو اے ستارو ایسی شب پیدا کرو۔ یہ ہمیشہ بچ جاتا ہے دامن یوسف۔ تو ایک نشاں ہے قباء یوسف پر، غائبانہ دراز دستی کا۔ اور جس خدا نے صنم تراشے ہیں، اب دیکھیے جو انسان بنائے ہیں اور جو خوبصورت انسان بنائے ہیں، جو خدا کی طرح لگتے ہیں، صنم خدا کو بھی کہتے ہیں، بت کو بھی کہتے ہیں، تو وہ بالکل بت لگتے ہیں، اتنے خوبصورت ہیں، اور صنم لگتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جس خدا نے صنم تراشے ہیں، کچھ تو ضامن ہے بت پرستی کا۔ یہ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں، کچھ تو ضامن ہے بت پرستی کا۔ آ رہی ہے عدم فلک سے صدا، اوج ایک قہقہا ہے ہستی کا، پستی کا۔ اوج کہتے ہیں اونچائی کو۔ آ رہی ہے عدم فلک سے صدا، اوج ایک قہقہا ہے پستی کا۔ جو شیریں کو تھا صرف یہ یاد تھا کہ ایک شخص کا نام فرحاد تھا۔ شیریں تو اپنے عاشق کو یاد رکھے گی نا، باقی تو سب فضول کام ہے دنیا میں۔ جو شیریں کو تھا صرف یہ یاد تھا کہ ایک شخص کا نام فرحاد تھا، تیرے خال و خط کی کرامت تھی سب، خوبصورتی کی، تیرے خال و خط کی کرامت تھی سب، نہ معنی تھا کوئی نہ بہزاد تھا۔ اب جو ہیں وہ بہت بڑے مصور تھے ایران کے، اور معنی کا تو ایک معنی قسم کے ساتھ
کیا تھا. اور یہ دونوں بہت بڑے، اور یہ کہتے ہیں کہ منیچر پینٹنگ جو ہے اس کی اوریجنل انسپریشن وہاں سے آئی ہے. اس پہ غالب کا ایک کمال کا شعر ہے، بڑا مشکل شعر ہے لیکن مزیدار ہے. نقش ناز بت تناز بآغوش رقیب. میں ترجمہ کر دیتا ہوں اس کا، یہ تقریباً فارسی ہے. تناز ہے طنز سے، طنز کرنے والے کو تناز کہتے ہیں، یا چھیڑ چھاڑ کرنے والے کو یا تنگ کرنے والے کو کہتے ہیں تناز. تو کہہ رہے ہیں کہ نقش ناز بت تناز بآغوش رقیب، کہ اس خوبصورت میرے معشوق کے نقش و ناز اس طرح کہ وہ رقیب کی آغوش، پائے طاؤس پائے خامہ مانی مانگے. کہتے ہیں کہ مور کے پاؤں بہت بدنما ہوتے ہیں، خوبصورت نہیں ہوتے. تو کہہ رہے ہیں بالکل ایسا ہی ہے کہ مور کے پاؤں جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس کے پاس مانی کا قلم مل جائے اور اس سے وہ تراشے، لیکن وہ نہیں تراش سکتا کیونکہ وہ تو رقیب ہے میرا. تو اس کے جو ہاتھ ہیں وہ تو پائے طاؤس سے، اصل میں تو خامہ مانی میرے پاس ہے. تو خامہ کہتے ہیں قلم کو، تو وہاں انہوں نے مانی کا استعمال کیا ہے. تو یہاں وہ ہے کہ نقش ناز بت تناز بآغوش رقیب، کہ رقیب کے آغوش میں وہ بت تناز. تو بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے مور کا پاؤں کا قلم بنا کے آپ کہیں کہ یہ مانی کا قلم ہے. تو تیرے خال و خط کی کرامت تھی سب، نہ مانی تھا کوئی نہ بہزاد تھا. اور جسے ماہ کناں سمجھتے ہیں لوگ، ماہ کناں حضرت یوسف کو کہتے ہیں، جسے ماہ کناں سمجھتے ہیں لوگ، زلیخا کے پہلو کی ایجاد تھا. جسے ماہ کناں سمجھتے ہیں یہ لوگ، زلیخا کے پہلو کی ایجاد تھا. یہ انوینشن ہے وہاں کی. کیا ہے یہ خود راز پریوں نے فاش. اب حضرت سلیمان کو تو آپ نے سنا ہوگا نا کہ ان کی سلطنت تھی اور ان کا تخت تھا اور پریاں تھیں اور جن تھیں، اور جن تھے ان کی سلطنت میں. تو کیا ہے یہ خود راز پریوں نے فاش، سلیمان خود بھی پری زاد تھا. وہ سجدہ نہ تھا جس میں دل کی رمق، وہ سجدہ نہیں تھا کہ جس میں دل شامل نہیں تھا. وہ سجدہ نہ تھا جس میں دل کی رمق، ہماری شریعت میں الحاد تھا. کہ جس میں دل کی رمق باقی نہیں ہے، دل کی آگ باقی نہیں ہے، وہ سجدہ نہیں ہے، وہ کافری ہے، وہ الحاد ہے. وہ سجدے سے مکر جانا ہے، کافری بھی نہیں، سجدے سے مکر جانا ہے، ایمان بدل لینا ہے. وہ سجدہ نہ تھا جس میں دل کی رمق، ہماری شریعت میں الحاد تھا. اب محتسب کا نام تو پاکستان میں ماشاءاللہ بہت ہی عام ہو چکا ہے، لیکن یہ محتسب اس محتسب سے بہتر ہے. یہاں وکیل بھی بیٹھے ہیں. تو وہ یہ محتسب وہ ہے جو کہ روکتا ہے اچھے کاموں سے، یعنی کہ برسات ہوئی تو میں نوشی کر لی، دوستوں سے مل لیے. تو کہہ رہا ہے کہ محتسب نزد و دور برسے گا، کیونکہ آس پاس ہر جگہ برسے گا. محتسب نزد و دور برسے گا، آج پانی ضرور برسے گا. اب یہ پانی بارش بھی ہو سکتی ہے، یہ پانی انگور کا پانی بھی ہو سکتا ہے. محتسب نزد و دور برسے گا، آج پانی ضرور برسے گا. ہم نے جب ہونٹ رکھ دیے ان پر، تیری زلفوں سے نور برسے گا. ناصحہ ایک گھونٹ تو پی لے. ناصحہ کہتے ہیں منع کرنے والوں کو، جو کبھی بھی شاعر اور اچھے لوگ کبھی خوش نہیں رہے ان سے. ناصحہ ایک گھونٹ تو پی لے، گفتگو سے سرور برسے گا. کہ ایک گھونٹ پی لے، دیکھ تیری گفتگو میں کیسا خمار آتا ہے. کب خرد صاحب یقین ہوگی. خرد کہتے ہیں عقل کو. خرد کو کبھی عقل کو کبھی یقین نہیں آتا، ہمیشہ کسی چکر میں رہتی کہ نہیں یہ ایسا نہیں ایسا ہوگا. کب خرد صاحب یقین ہوگی، جب یقین سے شعور برسے گا. آج وہ کاکلیں بھی برہم ہیں.
کاکل کہتے ہیں زلفوں کو. اب مشکل یہ ہے کہ یہ شعر جو ہے یہ صرف خواتین پہ آ سکتا ہے، سوائے اس کے کہ مرد بڑے بال رکھیں، کہ آج وہ کاکلیں بھی برہم ہیں، آج بادل ضرور برسے گا. کیونکہ گھٹا سے تشبیہ دی جاتی ہے لمبے بالوں کو، کیونکہ وہ بھی کالے ہوتے ہیں. اور ابر کچھ ٹھان ہی کے اٹھا ہے. میرے خیال ہے یہ ساون بھادوں کا ہے، اور بھادوں کا مہینہ گزرے اب 8 دن ہو گئے یا 10 دن ہو گئے اب. ابر کچھ ٹھان ہی کے اٹھا ہے، مجھ کو شک ہے حضور برسے گا. اور آنکھ سے آنکھ جب ملی ہنس کر، یہ اپنے محبوب سے بات کر رہا ہے کہ آنکھ سے آنکھ جب ملی ہنس کر، رنگ برسے گا نور برسے گا. اور جام ان سے عدم نہ ٹکراؤ، جام ان سے عدم نہ ٹکراؤ، شعلہ برق طور برسے گا. یہ طور کی جو تجلی تھی جو موسیٰ نے دیکھی اور بے ہوش ہو گئے، تو جام ان سے مت ٹکراؤ ورنہ وہ تجلی ہوگی کہ بے ہوش ہو جاؤ گے. جام ان سے عدم نہ ٹکراؤ، شعلہ برق. اب وہ یہ پی سکتے ہیں یا تو ہنس ہنس کے جھوم جھوم کے لا مسکرا کے لا، ہنس ہنس کے جھوم جھوم کے لا مسکرا کے لا. یہ آپ کے لیے ہے. پھولوں کے رس میں چاند کی کرنیں ملا کے لا، پھولوں کے رس میں چاند کی کرنیں ملا کے لا. اور محسوس ہو رہا ہے ستارے علیل ہیں. یہ لگ رہا ہے کہ اب ستارے بھی بیمار ہو گئے ہیں. محسوس ہو رہا ہے ستارے علیل ہیں، ان کو بھی چند گھوٹ کہیں سے پلا کے لا. محسوس ہو رہا ہے ستارے علیل ہیں، ان کو بھی چند گھوٹ کہیں سے پلا کے لا. کہتے ہیں عمر رفتہ کبھی لوٹتی نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جو عمر چلی جاتی ہے وہ واپس نہیں آتی. کہتے ہیں عمر رفتہ کبھی لوٹتی نہیں، جا میں کدے سے میری جوانی اٹھا کے لا، جا میں کدے سے میری جوانی اٹھا کے لا. پی پی کے میرا خیال ہے جوانی جو ہے سب میں کدے میں برباد کر دی ہے اور اب واپس منگوا رہے ہیں. شعر بہت کمال کا ہے. جا میں کدے سے میری جوانی اٹھا کے لا. اپنی آئینہ، میں نے جو بھی لغزشیں کی ہیں میں ان کو ان کا چہرہ دکھا دیتا ہوں. اور وہ کیا ہے؟ تو اپنے گیسوؤں کو مقابل گھٹا کے لا. یہ جو کالی گھٹا ہے وہ اتنی کالی نہیں ہے، اتنی تیری زلفیں ہیں. دیکھی نہیں ہے تو نے کبھی زندگی کی لہر، تو نے کبھی زندگی کی لہر. اچھا تو جا عدم کی سراہی اٹھا کے لا. دیکھیے اس زمانے میں لوگ سلیقے سے پیتے تھے، سراہی سے پیتے تھے اور جام سے پیتے تھے. اب وہ باٹل سے آتی ہے، ڈیکینٹر بھی چلا گیا. میرا خیال ہے ایک تو رومانیت یہ بھی ہے ان کی شاعری میں، کیونکہ جیسے انہوں نے ذکر کیا ہے اپنی شاعری میں جھنگ کا، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہیر اور رانجھا کا علاقہ تھا، تو کچھ تو اس میں تاثیر آئے گی اس کی. کبھی اتنی زحمت تو فرمائیے گا، کہیں سے مجھے ڈھونڈ کر لائیے گا. میرا حال اب کچھ توجہ طلب ہے. اب میرے حال کا اچھا نہیں ہے کچھ، آپ حال پوچھ لیجئے میرا. میرا حال اب کچھ توجہ طلب ہے، میرے حال پہ غور فرمائیے گا. سخت ہے راستہ زندگی کا، ذرا 2 قدم آپ بھی آئیے گا. بس اب آنے والی ہے رت زندگی کی. موسم اچھا ہو رہا ہے ویسے. بس اب آنے والی ہے رت زندگی کی، کسی دن اچانک چلے آئیے گا. کیونکہ رت تو وہی آئے گی جب آپ آئیں گے، اور موسم بھی آ رہا ہے. ذرا میں بھی تعظیم موسم کروں گا. تعظیم کہتے ہیں عظمت کو مان لینا، اس کا
استقبال کرنا، اس کا احترام کرنا. ذرا میں بھی تعظیم موسم کروں گا، ذرا آپ بھی شوق فرمائیے گا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے موسم اتنا اچھا ہے تو اس کی تعظیم یہی ہے کہ کچھ پیا پلایا جائے، تو ذرا آپ بھی شوق فرمائیے گا. ذرا میں بھی تعظیم موسم کروں گا، ذرا آپ بھی شوق فرمائیے گا. فیض صاحب نے کہا تھا نا، آئے کچھ ابر کچھ شراب، کیا ہے، آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے، اس کے بعد آئے جو عذاب آئے. ذرا میں بھی تعظیم موسم کروں گا، ذرا آپ بھی آنا جانا تو ہے زندگی میں، کبھی آئیے گا کبھی جائیے گا. یہی آنا جانا تو ہے زندگی میں، کبھی آئیے گا کبھی جائیے گا. اور اگر طب نازک اہانت نہ سمجھے، طب نازک کہتے ہیں نازک طبیعت کو، اہانت کہتے ہیں اس کو برا محسوس نہ ہو، اگر برا نہ مانے. اگر طب نازک اہانت نہ سمجھے، میرے جام سے جام ٹکرائیے گا. اگر میں نہ تجویز کی میری خاطر، اور اگر آپ نے مجھے، جامع صحت اردو میں کہتے ہیں تجویز کرنا، ٹو ریز اے ٹوسٹ، اس کو کہتے ہیں جامع صحت تجویز کرنا. اگر میں نہ تجویز کی میری خاطر تو کیا زہر تجویز فرمائیے گا. تو کیا دونوں چیزوں سے رغبت نہیں ہے، نہ میں پیجیے گا نہ غم کھائیے گا. نگاہ خرد اور زوم بصارت، خرد عقل کو کہتے ہیں، بصارت کہتے ہیں پرسیپشن کو، پرسیپشن کو بھی کہتے ہیں، آئی سائٹ کو بھی کہتے ہیں. تو نگاہ خرد اور زوم بصارت، جناب عدم ہوش میں آئیے گا. اس میں کچھ چھوڑنے پڑتے ہیں کیونکہ وہ کچھ لوگوں کو شاید ناگوار گزرے. آپ کو معلوم ہے جن لوگوں کا ذکر ہو رہا تھا، تو میں بیچ میں پڑھتا جاتا ہوں. وسوسہ تھا کسی صورت میں نمایاں ہوتا. وسوسہ ہوتا ہے جو دل میں ایک ہوتی ہے نا الجھن سی. وسوسہ تھا کسی صورت میں نمایاں ہوتا، جام اگر جان نہ ہوتا تو گلستاں ہوتا. کوئی یزداں ہے یہاں کوئی فرشتہ ہے یہاں. یزداں پارسیوں کے، آپ اپنا نہیں، زرتشت نہیں، وہ تو وہ ہیں، ان کا پیغمبر ہے وہ تو، یزنا ہے ان کا. زرتشترا از دیئر پرافٹ آف زراسٹرنزم. کوئی یزداں ہے یہاں کوئی فرشتہ ہے یہاں، کیا برائی تھی انسان ہوتا. آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، عالم نے کہا تھا. اور وعدہ حشر پہ ہی بھول گئے ہم ورنہ، یعنی اب کہا تھا نا کہ قیامت پہ ملیں گے، جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے. کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور لیے. کہتے ہیں کہ وعدہ حشر پہ ہی بھول گئے ہم ورنہ، اس سے آگے بھی کوئی سلسلہ جمعہ ہوگا. اور آپ سرکار نہیں آئے تو کیا فرق پڑا. اب میرے خیال ہے کچھ جی جل گیا ہے ان کا. آپ سرکار نہیں آئے تو کیا فرق پڑا، آپ آ جاتے تو ماحول درخشاں ہوتا، ماحول اچھا ہو جاتا. آپ ہوتے تو، آپ نہیں آئے تو کیا فرق پڑا، نہیں ہوا. اور میں تو میکش ہوں، میرے ہاتھ میں شیشہ ہے عدم. شیشہ کہتے ہیں اصل میں اس کو، شیشہ سراہی کو بھی کہتے ہیں، اور جو شیشے کا جام ہو اسے بھی کہتے ہیں. بہرحال یہ سب سامان بنوشی ہیں. شیشہ جو ہے، میں تو میکش ہوں میرے ہاتھ میں شیشہ ہے عدم، تو مومن ہے تیرے ہاتھ میں قرآن ہوتا. تیرے ہاتھ میں تو وہ بھی نہیں ہے.
اچھا اب ہر اچھے شاعر کی طرح بلکہ عاشق مزاج بھی تھے مولانا تو خیر نہیں تھے، شاعر تھے، لیکن یہ کہ اس حساب سے ہے یہ غزل کہ میں خلوص عشق کا اظہار کرتا جاؤں گا، پیار کرنے کا جنوں ہے پیار کرتا جاؤں گا. He's an incorrigible sort of romantic. پیار کرنے کا جنوں ہے پیار کرتا جاؤں گا، پیچھے پیچھے آتے جائیں گے میرے دنیا کے غم، آگے آگے راستہ ہموار کرتا جاؤں گا. جس نے تھوڑی سی بھی کی بیداد میرے حال پر، بیداد کہتے ہیں سختی، جس نے تھوڑی سی بھی کی بیداد میرے حال پر، اس سے ہمدردی کا کچھ اظہار کرتا جاؤں گا. اور خنجر اخلاص پہ برش کو خوں سے کیا غرض، اخلاص کہتے ہیں خلوص کو، سنسیئرٹی کو. تو کہہ رہے ہیں کہ جو اس کا جو نشتر ہے خلوص کا، اس کو خون نہیں چاہیے. خنجر اخلاص کو خوں سے کیا غرض، آپ بچتے جائیے میں وار کرتا جاؤں گا. اور فکر مت کر راستے میں آ گئی تو اے عدم، اگر راستے میں پھانسی کا گھاٹ آ گیا، یہ حسین بن منصور حلاج کی بات کر رہے ہیں. فکر مت کر راستے تو اے عدم، لا محالہ احترام دار کرتا جاؤں گا. اب میں آپ کو ایک سناتا ہوں، ان کی بڑی مشہور غزل ہے جو ملکہ پکھراج نے گائی تھی بہت پہلے، اور پھر اسی کو طاہرہ سید نے گایا. تو سنیے، ملکہ پکھراج کی غزل میں آپ کو اگلے سیشن میں سنواؤں گا. اس شعر میں صوفیانہ رنگ نہیں تھا.
lady, for God's sake. Sorry. اب طاہرہ سید کی گائیکی اور ملکہ پکھراج کی بندش کے بعد میرا پڑھنا جاتی ہے، لیکن یہ کہ چلتے ہیں آگے. ذہن گلزار ہو گیا ہوگا، باغ ماں یار ہو گیا ہوگا. ذہن گلزار ہو گیا ہوگا، باغ ماں یار ہو گیا ہوگا. بات سرکار بن گئی ہوگی، کام سرکار ہو گیا ہوگا. کیا خوبصورت کم چھوٹے الفاظ میں. اچھا، ہمارے کچھ آج سننے والے وہ بھی ہیں جو اردو اتنی گہرائی سے نہیں سمجھتے. گلزار کہتے ہیں چمن کو، باغ کو، اور باغبان کہتے ہیں اس کی رکھوالی کرنے والے کو. تو ذہن گلزار ہو گیا ہوگا، باغباں یار ہو گیا ہوگا. بات سرکار بن گئی ہوگی، کام سرکار ہو گیا ہوگا. اور پھول اس زلف سے جدا ہو کر سخت بیمار ہو گیا ہوگا. یہ بہت ہی رومانٹک نظم ہے، غزل ہے. اور قافلہ اب نظر نہیں آتا، تیز رفتار ہو گیا ہوگا. اور لوٹتا کب تک قیس گھبرا کر، یہ غلط لکھا ہے انہوں نے، لوٹتا کب تک قیس گھبرا کر. لوٹنا ہوتا ہے واپس آنا. لوٹتا کب تک قیس گھبرا کر شہر بیدار ہو گیا ہوگا. اور ایک ارماں تو تھا عدم دل میں، میرے دل میں ایک ارمان تھا، ایک خواہش تھی پھول کی طرح. ایک ارماں تو تھا عدم دل میں، سوکھ کر خار ہو گیا ہوگا. اب یہ ایک بالکل مختلف چھوٹے میٹر کی غزل سے ایک لمبے میٹر کی غزل میں آ رہا ہے، لیکن مزے سے آ رہے ہیں. کہ فقیر کس درجہ شادماں تھا، حضور کو کچھ تو یاد ہوگا. اب یہ اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں یا جس سے بھی کہہ رہے ہیں، اچھا کہہ رہے ہیں. فقیر کس درجہ شادماں تھا، حضور کو کچھ تو یاد ہوگا. حضور کس درجہ مہرباں تھے، حضور کو کچھ تو یاد ہوگا. وہ میں کدا تھا صنم کدا تھا کہ باب جنت کھلے ہوئے تھے. وہ میں کدا تھا صنم کدا تھا کہ باب جنت کھلے ہوئے تھے. تمام شب آپ ہم کہاں تھے، حضور کو کچھ تو یاد ہوگا. تمام شب آپ ہم کہاں تھے، حضور کو کچھ تو یاد ہوگا. اور اگرچہ شوق و طلب تھے بے ساختہ ہم آغوشیوں پہ مائل. اگرچہ شوق و طلب تھے بے ساختہ ہم آغوشیوں پہ مائل. کہ جو ڈیزائر تھی، اٹ وانٹڈ، اگرچہ کئی تکلف بھی درمیان تھے، حضور کو کچھ تو یاد ہوگا. اور الوہیت آپ اس حسین اتفاق پر مسکرا رہی ہے. الوہیت کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آئے. الوہیت آپ اس حسین اتفاق پر مسکرا رہی ہے. صنم خداؤں کے مہمان تھے، حضور کو کچھ تو یاد ہوگا. صنم خداؤں کے مہمان تھے، حضور کو کچھ تو یاد ہوگا. اب یہ پھر میرے خیال ہے کوئی طلب ہو رہی ہے، پیاس بڑھ گئی ہے کچھ، تو تم مانگ رہے ہیں کہ وہ روشنی، وہ رنگ، وہ حدت، وہ آبلہ. حدت کہتے ہیں گرمی کو. جوش قدا سے بزم چراغاں کیے ہوئے، مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے. غالب نے کہا تھا جوش قدا سے بزم چراغاں کیے ہوئے، کہ وہ جو قدا ہے، پیالہ جو اس میں شراب ہے، اس کے جوش سے پوری بزم میں چراغاں ہو رہا ہے. وہ روشنی، وہ رنگ، وہ حدت، وہ آبلہ
ساقی طلوع ہوتا ہوا آفتاب لا، آ وحشت خرد کو ذرا سا سکون دے. یہ جو عقل ہے اس کی جو وحشت ہے اس کو ذرا سکون دے دیں. جا مکتب شباب کی پہلی کتاب لا، یعنی جو جوانی کی پہلی کتاب ہے، جوانی کے اسکول کی، جوانی کے مدرسے کی، وہ لے کے آ وحشت خیرت کو ذرا سا سکون دیں، تھوڑی سی جنون بھی ہو جائے. جا مکتب شباب کی پہلی کتاب لا، ہلکی سی بے حسی بھی بہاروں کی موت ہے، تھوڑی سی دیر بھی نہیں واجب شراب لا. ہلکی سی بے حسی بھی بہاروں کی موج ہے، تھوڑی سی دیر بھی نہیں واجب شراب لا. اور پھولوں کے خواہشوں میں تو کیا لہر آئے گی، کلیوں کی نیتوں میں ذرا انقلاب لا. شعر دیکھیے ذرا، بہت شرارت کا شعر ہے کہ پھولوں کی خواہشوں میں تو کیا لہر آئے گی، کلیوں کی نیتوں میں ذرا انقلاب لا. اور ساقی کوئی بھڑکتی ہوئی سی شراب لا، مطرب کوئی تڑپتا ہوا سا رباب لا. مطرب کہتے ہیں گانے والے کو، رباب کہتے ہیں ایک ساز ہے سارنگی کی طرح. ساقی کوئی بھڑکتی ہوئی سی شراب لا، بہت موڈ میں ہے بھائی آج آدمی صاحب. مطرب کوئی تڑپتا ہوا سا رباب لا، اور جام عدم بھی دور میں آ جائے گا ابھی، تو اپنی چاندنی تو شب ماہتاب لا. آپ نے مونشائن کے لفظ تو سنا ہے نا، تو اپنی چاندنی تو شب ماہتاب لا. روز ابر و شب ماہتاب میں غالب چھٹی شراب پہ پیتا ہوں کیا ہاں اب بھی کبھی کبھی، غالب چھٹی شراب پہ اب بھی کبھی کبھی، پیتا ہوں روز ابر و شب ماہتاب میں، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں. یہ دو غزلہ ہے اور اس کا بڑا کمال کا شعر ہے کہ کل کے لیے کراج نہ خست شراب میں. خست کہتے ہیں کنجوسی کو، کہ جو کل حشر میں ہونا ہے اس کی خاطر آج کنجوسی مت کر. کل کے لیے کراج نہ خست شراب میں، یہ سوء ظن ہے ساقی کوثر کے باب میں. کتنا بڑی بات کہہ گئی ہے کہ یہ الزام ہے. سوء ظن کہتے یہ ایک وہ وکالت کی ٹرم بھی ہے. سوء ظن ہے ساقی کوثر کے باب میں، اور جام عدم بھی دور میں آ جائے گا ابھی، تو اپنی چاندنی کو تو شب ماہتاب لا. عموماً یہ اردو فارسی شاعروں کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، اور عربی کا بھی اور ہندی کا بھی، کہ ان کا جو کو گھاس نہیں ڈالتا، اور وہ آدھی شاعری اسی لیے چلی گئی اس طرح. لیکن اچھی شاعری مل گئی، کیوں ان میں بہت سو کے اگر عشق کامیاب ہو جاتے تو شاعری بہت خراب ملتی. یہ کس قہر کا ماجرا ہو گیا، مگر مزاج آشنا ہو گیا. ہمیں جس صنم سے بھی الفت ہوئی وہ مغرور ہو کر خدا ہو گیا. ہم نے جس بت سے بھی محبت کی وہ خدا ہو گیا. دیکھیے بت تو خدا ہے ہی، اب خوبصورت لوگ بھی خدا ہو گئے. ہمیں جس صنم سے بھی الفت ہوئی، ریا کی نمازیں دھری رہ گئیں. ریا کہتے ہیں دھوکے بازی کو، ریا کہتے ہیں مصنوعی محبت کو. ریا کی نمازیں دھری رہ گئیں، محبت کا سجدہ وفا ہو گیا. ریا کی نمازیں دھری رہ گئیں، محبت کا سجدہ ادا ہو گیا. اور قیامت میں تسلیم حسینوں کا وعدہ وفا ہو گیا. کہتے ہیں قیامت تو جب آتی ہے جب کوئی حسین ہوتا ہے، سرگرم نوازش آتے ہیں تو وہ مجھ کو پھر اس سے بھی سوا یاد. قیامت میں تسلیم کرنا پڑا، حسینوں کا وعدہ وفا ہو گیا. کبھی کاش میں روں اور وہ کہیں،
کافی رومانٹک ہے، پرانے زمانے کا رومانس ہے، لیکن برا نہیں ہے. کبھی کاش میں روؤں اور وہ کہیں تمہیں جانے من آج کیا ہو گیا. تمہیں جانے من آج کیا ہو گیا. اور یہ ظالم نے کیوں اتنی تکلیف کی، سنا ہے عدم پارسا ہو گیا. پارسا کہتے ہیں پائٹی کو. یہ ہے پروین شاکر کا ہے شاید. ہے جنہیں زوم پارسائی کا، جنہیں بڑا دعویٰ ہے نا پائٹی کا اپنی، ہے جنہیں زوم، وہ گناہوں کے اہل تھے ہی، وہ گناہوں کے اہل تھے ہی نہیں، ہے جنہیں زوم پارسائی کا. تو یہ ظالم نے کیوں اتنی تکلیف کی، سنا ہے پارسا ہو گیا. بتوں کے بعد کا بھی کچھ پتہ نہ چلا. یعنی معشوقوں میں، مہوشوں میں، مہوش کہتے ہیں چاند سی صورت والوں کو، بتوں کے بعد خدا کا بھی کچھ پتہ نہ چلا. ملا رہے تھے مگر ٹھیک سلسلہ نہ ملا. جناب شیخ یہ کیا ماجرا ہوا آخر، سنا ہے آپ کو کعبے میں بھی خدا نہ ملا. چلی تھی جب تو خدا بھی ساتھ تھا ناؤں کے، بھنور کے بیچ جو پہنچی تو نہ خدا نہ ملا. تو سنگ دل سہی شفیق سہی، قسم خدا کی کوئی تجھ سے دوسرا نہ ملا. تو سنگ دل سہی شفیق سہی، قسم خدا کی کوئی تجھ سا دوسرا نہ ملا. وہ راہ دیر و حرم ہو کہ راہ ہے، وہ چاہے مسجد مندر کی راہ ہو، گرودوارے کی راہ ہو، یا کسی شراب خانے کی، نیت بہت ضروری ہے. بغیر صدق کسی کو وہ دل ربا نہ ملا، کہ بغیر سچائی کے وہ کسی کو نہیں ملتا دل ربا. قسم خدا کی عدم زہر، جام زہر پی لیں گے. آج تو ارادے نیک نہیں ہے عدم کے. قسم خدا کی عدم جام زہر پی لیں گے، بے اتفاق اگر آج دل ربا نہ ملا. کہ آج نہیں ملا تو بس آج ہم بس اپنی جان دے دیں گے. 10 منٹ ٹائم ہے ہمارے پاس. یہ کوئی شرارت کا شعر ہے. میں یوں تلاش یار میں دیوانہ ہو گیا، کعبے میں پاؤں رکھا تو بت خانہ ہو گیا. کرتے ہیں وہ بھی ساتھ میرے شغل میں کشی، مطلب وہ بھی پینے پلانے کا شغل کر رہے ہیں. کرتے ہیں وہ بھی ساتھ میرے شغل، غم ہائے یہ جو روزگار کے غم ہیں روزانہ زندگی کے، اس کی وجہ سے ان سے دوستی ہو گئی ہے کہ میرے ساتھ وہ مہکشی کرنے لگے ہیں. اب میری ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اب میری ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے. افسانہ چاہتے تھے سو افسانہ ہو گیا. کہ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ کوئی افسانہ بن جائے میرا، وہ بن گیا. کو کوئی ضرورت نہیں عدم، افسانہ چاہتے تھے وہ افسانہ ہو گیا. نگاہ یار میرا بخت کب جواں ہوگا، بخت کہتے ہیں قسمت کو.
کوئی پھڑکتا سا عنوان داستاں ہوگا. اور میں سوچتا ہوں کہیں شیخ محترم تو نہیں. میں سوچتا ہوں کہیں شیخ محترم تو نہیں، وہ آدمی جو جہنم کا پاسباں ہوگا. محبت میں کوئی کھوٹ نہیں، تو پھر ہماری محبت کا کیا زیاں ہوگا. اب یہ ان کی زیادہ تر غزلیں، نظمیں اور غزلیں جو ہیں، آگے جا کے کچھ مضمون بدلتا ہے. زیادہ تر رومانی ہیں، کچھ عشق حقیقی کی بھی ہیں، کچھ عشق مجازی کی بھی ہیں، اور کچھ مینوشی کی ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ کافی مینوشی کرتے تھے. کیا بات ہے اے جان سخن، بات کیے جا، ماحول پہ نغمات کی برسات کیے جا. کہ جب تو بولتا ہے تو نغمہ لگتا ہے. نیکی کا ارادہ ہے تو پھر پوچھنا کیسا، اے صاحب توفیق عنایات کیے جا. اور چلتے رہیں یہ بھی تیری آنکھوں کی روش پر، نادان ستاروں کو ہدایات کیے جا. اور اللہ تیرا حسن کرے اور زیادہ. تو حسین تو ہے ہی، اللہ تیرا حسن اور زیادہ کرے. ہم راہ نشینوں سے ملاقات کیے. کہتے ہیں نا فقیر کہ اللہ پاگل گیر ہیں. اللہ تیرا حسن کرے اور زیادہ، ہم راہ نشینوں سے ملاقات کیے جا. بن آئے جوابات تو مل جائیں گے خود ہی، اے داور محشر تو سوالات کیے جا. تو کہہ رہے ہیں کہ اب قیامت ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جواب جب سمجھ میں آ جائیں گے تو دے دیں گے، تو سوالات کیے جا. بن آئے جوابات تو مل جائیں گے خود ہی، اے داور محشر تو سوالات کیے جا. اچھا پھر پیاس لگ رہی ہے. ہجوم میں ہوش ہے ایک جان دینا، ہجوم میں ہوش ہے ایک جان دینا. کہ مجھے کچھ بے ہوشی کی ضرورت ہے، کچھ بہت زیادہ سیریس ہو گیا معاملہ. ایک جان دینا، اندھیرا ہے چراغ شان دینا. کیے ہوئے کوئی شاداب سی تہمت لگانا، کوئی رنگین سا الزام دینا. اٹھا کر کھنکھناتا سا پیالہ، غموں کو ایک ہنسی دشنام دینا. اور روانہ ہو رہا ہے موسم گل، ذرا ایک ساغر گلفام دینا. ذرا پھر مسکرا عدم کو زیست کا الزام دینا. میرے خیال اب 2 غزلیں اور ہیں بس. خدا ملا تو اسے داد برملا دوں گا. کیوں خدا تو ملتا نہیں ہے، جب مل جاتا ہے تو پھر پہنچ جاتا ہے آدمی جہاں پہنچنا چاہتا ہے. تو خدا ملا تو اسے داد برملا دوں گا، اور اگر نہیں ملا وگرنہ دیر کی چوکھٹ پہ سر جھکا دوں گا. دیر کہتے ہیں مندر کو. وگرنہ دیر کی چوکھٹ پہ سر جھکا دوں گا. کبھی بہار کی راتوں میں بھول کر آ جا، تیری مہکتی ہوئی زلف کو دعا دوں گا. اور جہاں جہاں رہے ہستی میں تیرگی دیکھی، تیرگی کہتے ہیں اندھیرے کو. جہاں جہاں رہے ہستی میں تیرگی دیکھی، وہاں وہاں تیرے رخ سے نقاب اٹھا دوں گا. نہ پوچھ مجھ سے کنارے پہ ناؤ کا انجام، پہنچ کے شور فیصلہ دوں گا. اپنے حسین ارادوں پر خود بھی مسکرا دوں. آخر کار
آخری غزل ہے. میں گدا تھا چاندنی تھی میں نہ تھا، ایک مجسم بے خودی تھی میں نہ تھا. اس سے مجھے ایک شعر یاد آ گیا، پرانا شعر ہے، تو لکھنؤ میں ہر شخص شاعری کرتا تھا، تو انہیں لگتا ہے انہیں سے کسی کا ہے کہ یار تھا گل میں تھی فضا تھی میں نہ تھا. یار تھا گلزار تھا میں تھی فضا تھی میں نہ تھا، لائق پابوں سے جانا کیا حنا تھی میں نہ تھا. یعنی کہہ رہے ہیں کہ جو میرے محبوب کا جو پیر کا بوسہ لینے کے لیے مہندی تھی میں نہیں تھا. یہ میری قدر و قیمت ہے کہ یار تھا گلزار تھا میں تھی فضا تھی میں نہ تھا، لائق پابوں سے جانا کیا حنا تھی میں نہ تھا. یعنی میں اس قابل بھی نہیں ہوں. تو کہہ رہے ہیں میں گدا تھا چاندنی تھی میں نہ تھا، ایک مجسم بے خودی تھی میں نہ تھا، اور عشق جب دم موت جب سر دھن رہی تھی میں نہ تھا. عشق جب دم توڑتا تھا تم، موت جب سر دھن رہی تھی میں نہ تھا. اور طور پر جس نے آپ کو، حضرت موسیٰ پہ بہت تبازبائی کی ہے شاعروں نے، حضرت موسیٰ، حضرت خضر پہ، حضرت یوسف اور آدم پہ بہت استعمال میں لائے ہیں. پہ چھیڑا تھا جس نے آپ کو وہ میری دیوانگی تھی میں نہ تھا، وہ ہنسی بیٹھا تھا جب میرے قریب. آج کل تو کووڈ کی وجہ سے اجازت نہیں ہے. وہ ہنسی بیٹھا تھا جب میرے قریب، ہمسائیگی تھی میں نہ تھا. یعنی اس کی ہمسائیگی کا خمار ایسا تھا کہ میں اپنے آپ میں نہیں رہا. وہ ہنسی بیٹھا تھا جب میرے قریب، لذت ہمسائیگی تھی میں نہ تھا. اور میں کدے کے موڑ پہ رکتی ہوئی مدتوں کی تشنگی تھی میں نہ تھا. کہ میں کدے کے موڑ پہ جو رک رہی تھی وہ اصل میں میرے کئی سالوں کی پیاس تھی میں نہیں تھا. میں اور اس غنچہ دہن کی آرزو، میں اور اس پھول جیسے چہرے کی آرزو، آرزو کی سادگی تھی میں نہ تھا. میں اس غنچہ دہن کی آرزو کی سادگی تھی میں نہ تھا. اور گیسوؤں کے سائے میں آرام کش، یعنی آرام کرتی ہوئی، گیسوؤں کے سائے کش سر برہنہ زندگی تھی میں نہ تھا. اور آخری شعر ہے دیر. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مندر کو کہتے ہیں کہ دیر و کعبہ میں عدم ہے، دو جہاں کی بدظنی تھی میں نہ تھا. یہ بدگمانی تھی دونوں جہان کی کہ دیر اور حرم میں. یہ بڑا گہرا شعر کہا ہے انہوں نے. دونوں جگہ ہے، پہنچنے کا طریقہ مختلف ہے. دیر و کعبہ میں عدم، دو جہاں کی بدظنی تھی میں نہ تھا. اعتبار نہ کرنا جو ہے وہ بک رہی تھی دیر و حرم میں، میں نہیں تھا.